بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم نے دو ٹاپکس کا انتخاب کیا ہے۔ پہلا ہے شیطان کی وسوسہ اندازی اور دوسرا مومن کی صفات۔ شیطان کی وسوسہ اندازی، قرآن میں ارشاد ہوا ہے درگزر کرو، نیکی کا حکم دو اور جاہلوں سے نہ الجھو۔ اور اگر تم کو کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آئے تو اللہ کی پناہ چاہو، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ سورۃ الاعراف کی آیات ہیں۔ اس آیت میں داعی کا کردار بتایا گیا ہے۔ داعی پر لازم ہے کہ وہ مدعو کے مقابلے میں ہمیشہ اعراض اور عفو و درگزر کا طریقہ اختیار کرے۔ اس کے بغیر دعوت کا کام معتدل انداز میں انجام نہیں پا سکتا۔ اگر کبھی ایسا ہو کہ مدعو کی طرف سے، مدعو اس شخص کو کہتے ہیں یا اس قوم کو کہتے ہیں جسے دعوت دی جائے، کسی پیغام کی دعوت دی جائے، یہاں اس پیغام کا مقصد دین اسلام کی طرف دعوت دینے کا ہے، دین فطرت کی طرف دعوت دینے کا ہے۔ اگر اس سلسلے میں مدعو کی طرف سے کسی ناخوشگوار رویہ پر داعی کے اندر انتقامی جذبہ بھڑک اٹھے تو ایسے جذبہ کو سراسر شیطانی وسوسہ سمجھنا چاہیے اور اللہ سے توفیق مانگنا چاہیے کہ اس کے سینہ کو اس قسم کے منفی جذبہ سے پاک کر دے۔ دوسرے ٹاپک کا موضوع مومن کی صفات۔ قرآن میں ارشاد ہوا ہے ایمان والے لوگ وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل دہل اٹھیں، اور جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جائیں تو وہ ان کا ایمان بڑھا دیتی ہیں اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ وہ نماز قائم رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہی لوگ حقیقی مومن ہیں۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجے اور مغفرت ہیں اور ان کے لیے عزت کی روزی ہے۔ سورۃ الانفال کی آیات ہے۔ ایمان عظیم ترین حقیقت کی دریافت ہے۔ جب یہ حقیقت کسی آدمی کے سینے میں اترتی ہے تو وہ اس کی پوری شخصیت میں زلزلہ پیدا کر دیتی ہے۔ ایسے انسان کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب اس کو کسی حق کی یاد دلائی جائے تو وہ فوراً ہی اسے قبول کر لیتا ہے۔ خدا کو قادر مطلق کے طور پر دریافت کرنا اس کے اندر فطری طور پر اعتماد کی صفت پیدا کرتا ہے۔ ایسے انسان کے اندر فطری طور پر ہر قسم کی اعلیٰ صفات پیدا ہونے لگتی ہیں۔ وہ ایک طرف اللہ کا سچا عبادت گزار بن جاتا ہے اور دوسری طرف بندوں کا سچا دوست اور خیر خواہ۔ خدا کو اس کی عظمت و کمال کے ساتھ دریافت کرنا کوئی سادہ بات نہیں، ایک ایسی دریافت ہے جو آدمی کے اندر سے فخر اور برتری کے تمام احساسات کو مٹا دیتی ہے۔ وہ اس کو حقیقی معنوں میں ایک مومن بنا دیتی ہے
اور حقیقی مومن ہی کا دوسرا نام حقیقی انسان ہے۔ وباللہ توفیق۔